اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ پر انگریزی زبان میں الہام کیوں نازل ہوا جب کہ آپ انگریزی زبان نہیں جانتے، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربی زبان کے علاوہ کسی اور ایسی زبان میں الہام ہوا جو آپ نہیں جانتے۔ آئیے اس اعتراض کے متعلق کچھ گزارشات پر غور کرتے ہیں۔ اس کا جواب دینے سے قبل اس امر کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر صرف انگریزی زبان میں ہی الہام نہیں ہوئے تھے، اور صرف انگریزی ہی ایک ایسی زبان نہیں تھی جو آپ نہیں جانتے تھے اور جس میں الہام ہوئے ہوں، بلکہ اس کے علاوہ اور زبانیں بھی آپ ایسی تھیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے اور جن میں الہام ہوئے، مثلاً عبرانی اور سنسکرت وغیرہ۔ ان زبانوں میں بھی الہام ہوئے۔ پس سوال یہ نہیں کہ انگریزی میں آپ پر کیوں الہام ہوئے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ آپ پر ایسی زبانوں میں الہام کیوں ہوا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسری اصولی بات اعتراض کرنے والوں کو یہ بتانی چاہیے کہ قرآن مجید کی فلانی آیت سے یا فلانی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عربی یا اردو یا فارسی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں الہام کا نزول بالکل منع ہے۔ اس کے بعد وہ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کسی اور زبان میں الہام نازل کیوں ہوا، لیکن جب تک وہ ثابت نہیں کرتے تب تک وہ اعتراض کرنے کا حق نہیں رہتے کہ فلانی زبان میں الہام نازل کیوں ہوا۔ تیسری بنیادی بات جو سمجھنے والی اور غور و فکر والی ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے مامورین اور مرسلین مبعوث فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت 25۔ یعنی دنیا کی تمام قومیں میں خدا تعالیٰ نے اپنے نذیر ڈرانے والوں کو بھیجا ہے۔ ہاں، یہ بھی مسلمانوں کا اس کے ساتھ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو یہ سارے کے سارے کسی ایک قوم کی طرف تو نہیں آئے تھے، لازماً مختلف اقوام میں آتے رہے۔ پس یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر بڑی قوم میں خدا تعالیٰ نے اپنا کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، تو اس سے لازماً یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی جس قوم کی طرف آیا تھا اس قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ اب اگر انہی زبانوں میں سے 2-4 میں موجودہ زمانہ میں الہامات نازل کر دیے تو اس میں اعتراض کی کون سی بڑی بات ہے؟ دراصل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور الہام نہیں نازل ہوا، کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ حالانکہ علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جو قرآن کے تلاوت کے ذریعہ، وحی مطلوع یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وہ وحی جو وحی غیر مطلوع ہے، یعنی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ پس اگر دوسری وحیوں میں کسی اور زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بن جاتی۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو الہام ایسی زبان میں ہوا جس کو آپ سمجھتے ہی نہیں، یعنی ایسی زبان میں انگریزی کی جس کو ملہم سمجھتا ہی نہیں، اس زبان میں الہام کا کیا فائدہ؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں کہ جو الہام نازل ہو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا مطلب ملہم کو بتا دے۔ آخر قرآن کریم کی تقریباً ہر سورت کے شروع میں مقطعات موجود ہیں جن کے متعلق مفسرین متفق طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح نہیں کھلی۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی اپنی مشہور کتاب تفسیر کبیر کی جلد اول میں سورۃ البقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے
مقطعات قرآنی کی نسبت لکھتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کے مشہور مفسرین جن میں حضرت ابن عباس ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ نے حروف مقطعات کے متعلق ایک بار بیان فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہیں تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک خدائی بھید ہے جس کو معلوم کرنے کے پیچھے تم مت پڑو۔ پھر باوجود اس کے کہ قرآن مجید فصیح ترین عربی زبان میں نازل ہوا، پھر بھی قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے، جیسے حبشہ کی زبان ہو گئی یا عبرانی زبان ہو گئی، ان کے الفاظ موجود ہیں، اور سریانی زبان کے بھی بعض الفاظ اس میں موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو لفظ مشکات آتا ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ غیر عربی ہے۔ پس جب قرآن مجید میں بعض الفاظ بطور الہام غیر زبانوں کے نازل ہوئے اور وہ قابل اعتراض نہیں ہیں، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انگریزی یا دوسری زبانوں میں چند الہامات کے نازل ہو جانا کیوں قابل اعتراض ہو جاتا ہے؟ آخری بات جو ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو انگریزی زبان میں الہام نازل ہوا، اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس زمانہ میں الہام کے نزول کے بارے میں بعض لوگ انکار کرتے تھے، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض ایسے نادان پیدا ہو گئے جو لفظی الہام کے منکر تھے، یعنی وہ لفظی الہام کا انکار کرتے تھے، اور قرآن مجید کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے بلکہ صرف خیالات آپ کے دل میں ڈالے جاتے تھے، جنہیں آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ گویا وہ الہام نفسی کے قائل تھے، الہام لفظی کے قائل نہیں تھے، اور اس کی بڑی دلیلیں ان کی طرف سے یہی پیش کی جاتی تھیں کہ ملہمین کو عموماً انہی زبانوں میں الہامات ہوتے ہیں جن سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الہام لفظی بھی درست ہوتا تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کسی بھی ملہم پر ایسی زبان میں بھی الہام نازل کرتا جس کو وہ قطعاً نہ جانتا، مگر چونکہ ایسی زبانوں میں الہامات نہیں ہوتے، اس لیے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان ملہمین کو لفظی الہام نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل میں خدا کی طرف سے بعض خیالات ڈالے جاتے ہیں جن کو وہ اپنی زبانوں میں اظہار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات فاسدہ کی تردید کے لیے موجودہ زمانہ میں جب اپنے مامور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کا مبعوث فرمایا تو آپ پر ایسی زبانوں میں الہامات نازل فرمائے جن سے آپ بالکل ناواقف تھے، اور ان میں ایسی پیشگوئیاں کی جو اپنے وقت پر نہایت آب و تاب کے ساتھ پوری ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے لفظی الہام کے منکرین پر اتمام حجت کر دی اور بتا دیا کہ اگر لفظی الہام نہیں ہوتا اور ملہم اپنی زبان میں ہمارے القاء کردہ خیالات ہی ظاہر کر دیتا تو اس پر ایسی زبان میں الہام کیوں کر ہوتا جس کا ایک لفظ بھی وہ نہیں جانتا تھا اور جس میں بڑی بڑی پیشگوئیاں تھیں۔ پس غیر زبان میں جس کو ملہم نہیں جانتا الہام کا نازل ہونا اور اس الہام کے اندر عظیم الشان پیشگوئیوں کا ظاہر ہونا، جہاں الہام کی سچائی پر گواہ ہے وہاں اس ملہم کی سچائی پر بھی گواہ ہے، اور اس کے اندر یہی حکمت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انکار کرنے والوں پر جو الہام کے لفظی انکار کے قائل ہیں یہ حجت قائم کر دیتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ملہم وہ زبان نہیں جانتا لیکن اس زبان کی فصیح عبارتیں بولتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو اس کے بس سے باہر ہیں، اور یہ الہام منکرین کے لیے حجت ہو جاتا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیگر زبانوں میں الہامات کے نزول کی یہ فلسفی ہے جس کا یہاں مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔